اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین، معزز خواتین و حضرات، غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے قرآنی اور روایی دلائل کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت یہ آپ کی خدمت میں تیسرا درس پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہاں کچھ روایات کی روشنی میں ایسے انبیاء کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی غیبت کا ذکر مختلف احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جس میں امکان غیبت کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس وقت روایات کی روشنی میں یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ روایات کی کتابوں میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو کثرت سے ایسی احادیث موجود ہیں جو انبیاء اور اولیاء گزشتہ کی غیبت پر دلالت کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین میں غیبت انبیاء کے بارے میں ایسے ابواب ترتیب دیے ہیں جن میں ایسی ہی روایات معصومین علیہ السلام کو جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر جن روایات اور احادیث میں جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے ان میں سے چند کہ یہاں پر نام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام انبیاء کے جو یہاں پر نام ذکر کیے گئے ہیں ان کی غیبت کا ذکر کر سکیں، لیکن مختصر طور پر ایک دو انبیاء کی غیبت کا ذکر بہرحال ہم آپ کی خدمت میں کریں گے۔ جیسے پہلے نبی کہ جنہیں پروردگار عالم نے غیبت سے نوازا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بعد جی پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبتوں کا تذکرہ جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں کیا ہے۔ یہاں پر جس نبی کی غیبت کا تذکرہ کرنا اس وقت
مناسب سمجھ رہے ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام کی غیبت کا ذکر ہے۔ شیخ صدوق اپنی اسناد کے مطابق زید الشحام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان صالحا غاب عن قوم زمانا، صالح پیغمبر ایک عرصے تک اپنی قوم سے غائب رہے، پھر فرماتے ہیں جس دن وہ ان سے غائب ہوئے اس دن وہ ادھیڑ عمر کے کشادہ بدن والے تھے، خوبصورت بدن والے تھے، گھنی داڑھی، نازک خوبصورت رخسار اور درمیانہ قد کے مالک تھے۔ جب آپ اپنی قوم میں واپس آ گئے تو قوم نے انہیں چہرے سے نہیں پہچانا اور آپ نے انہیں 3 گروہ میں منقسم پایا۔ ایک گروہ منکرین بن چکا تھا۔ توجہ فرمائیے گا ایک ایک جملے پر مولا کیا فرما رہے ہیں کہ زمانہ غیبت کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے دور میں غیبتوں کا سلسلہ رہا اور غیبت میں چلے جانے کے بعد، نبی کے دور چلے جانے کے بعد امت کس طرح سے تقسیم ہوئی ہے اس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ 3 گروہ میں منقسم پایا ہے جناب صالح علیہ السلام نے واپس پلٹنے کے بعد۔ ایک گروہ وہ تھا جو منکر بن چکا تھا، جو اپنے انکار سے واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا کہ کوئی صالح کوئی نبی نہیں ہے، نبی کا انکار کر کے بیٹھ گئے۔ اور ایک گروہ آپ کے بارے میں شک کرنے والوں کا تھا، اور تیسرا گروہ اپنے ایمان پر باقی تھا، یعنی انہیں یقین تھا کہ وہ صالح پیغمبر ہیں، پس آپ نے شک کرنے والے گروہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے فرمایا میں صالح ہوں، تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور برا بھلا کہا اور جھڑک دیا اور کہنے لگے ہم تم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، صالح پیغمبر شکل و صورت میں تم سے مختلف تھے، تم الگ ہو وہ الگ ہیں۔ پھر آپ منکرین کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی اور آپ سے سخت نفرت کا اظہار کیا۔ پھر آپ تیسرے گروہ کے پاس گئے اور وہ صاحبان یقین کا گروہ تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا میں صالح ہوں، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اس بات سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے بارے میں یقین کر لیں کہ آپ صالح ہیں اور کوئی شک نہ کریں۔ یہ دلیل مانگی انہوں نے کہا ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں، بس ہمیں کوئی ایسی نشانی بتا دیجئے کہ جس کے بلبوتے پر ہم پہچان لیں کہ واقعاً آپ ہی صالح ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ہم اس بات میں کوئی بحث یا شک نہیں کرتے آپ سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے وہ کسی کو کسی بھی شکل و صورت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا اور ہم نے قائم کے ظہور کے بارے میں، علامات اور نشانیوں کے بارے میں جستجو اور تحقیق کی ہے، اور یہ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ خبر آسمان سے لے کر آئے۔ صالح نے ان سے فرمایا وہی صالح ہوں جو معجزے کے ذریعے اونٹنی لایا تھا، میں وہی صالح ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے سچ کہا، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے بحث کرتے تھے، لیکن بتائیے اس کی علامت اور نشانی کیا تھی اس کی؟ آپ نے فرمایا اس اونٹنی کے لیے نہر سے پینے کا ایک دن اور تمہارے لیے پینے کا ایک دن معین اور معلوم تھا، کہ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ شعراء آیت نمبر 155 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 155 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے۔ پس انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ توجہ فرمائیے،
اس وقت خدائے تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان صالحا مرسل من ربہ، بے شک صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہے، مرسل ہے۔ پس اہل یقین نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، توجہ کیجیے گا، بے شک ہمیں ان کے پیغام کا ایمان اور ایقان حاصل ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، لیکن مستکبرین جو تکبر کرنے والے تھے، یعنی شک کرنے والے اور منکرین کے گروہ تھے، انہوں نے کیا کہا ہم اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے ایک ایک جملے پر۔ زید شاہم نے پوچھا کیا اس دن ایسا شخص بھی تھا جو ان کو جانتا تھا اور اہل علم میں سے تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم کا عدل اس سے زیادہ ہے کہ زمین کو کسی ایسے عالم کے بغیر چھوڑ دے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ اس قوم نے صالح کے خروج اور ظہور کے بعد 7 دن تک اس حالت میں گزارے کہ وہ اپنے لیے کوئی پیشوا اور امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود جو کچھ دین خدا میں سے ان کے ہاتھ میں تھا اس پر قائم رہے۔ ان کے عقائد، توجہ کیجیے گا، ان کے عقائد ایک تھے، اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کی مثال صالح کی طرح ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ واقعہ بحار الانوار میں بھی نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت کو، حدیث کو، اور کمال الدین کی جلد نمبر 1 کے باب غیبت صالح علیہ السلام میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو انسان اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ جب امام زمان علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو جو غیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھے ہوئے ہیں وہ ظہور کے بعد بھی مضبوط رہیں گے، لیکن جو شکوک و شبہات میں پڑ گئے، جو منکرین بن گئے، ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی پھر ظہور کے بعد، وہ امام کا انکار کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا ہوشیار رہنا چاہیے اس بات سے کہ اس غیبت کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے آزمائش قرار دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، بس یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے روایت کی روشنی میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے غیبت ممکن ہے، یعنی جب پروردگار عالم اپنی حجت لیے جس زمانے میں جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے اپنی حجت کو غائب رکھ سکتا ہے۔ یہ غیبت کی بہترین دلیل ہے جناب ادریس کا واقعہ، جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر اگر آپ غور کریں تو شیخ صدوق کتاب اکمال الدین اور علل الشرائع میں سدیر سے روایت نقل کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہمارے قائم میں ایک سنت حضرت یوسف کی بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے قائم میں حضرت یوسف کی ایک سنت ہے۔ میں نے عرض کیا مولا شاید آپ ان کے بارے میں یا ان کی غیبت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس امت کے صرف خنزیر صفت افراد ہی اس امر کو جھوٹ سمجھیں گے۔ توجہ کیجیے گا کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی غیبت، امام زمان علیہ السلام کی غیبت اتنی متفق ہے اور اتنی یقین آور ہے، اتنی یقین کے ساتھ ہے کہ امام علیہ السلام نے اتنے وثوق کے ساتھ یہ یہاں پر جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ یوسف کے بھائی تو اولاد انبیاء میں سے تھے، لیکن انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا، حالانکہ وہ سب ان کے بھائی تھے اور وہ بھی ان کے بھائی تھے، پھر بھی جب ملاقات ہوئی تو وہ انہیں نہیں پہچان سکے، یہاں تک کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پہچانوایا اور فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بس یہ امت کس طرح انکار کرتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ایک زمانے میں اپنی حجت ان سے مخفی رکھنا چاہتا ہے اور یوسف ایک دن اسی مصر کے بادشاہ بن گئے اور ان کے والد کے درمیان فاصلہ 18 دن کا فاصلہ تھا، سفر کا فاصلہ تھا، 18 دن سفر کا فاصلہ جناب یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام نے،
اور اگر خداوند عالم چاہتا تو حضرت یوسف کی جائے قرار بتا دیتا، لیکن پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ نے چاہا کہ ان کی قدر و منزلت کو پہچانوائے تو خدا کی قسم ان کے گھر والوں نے اسی فاصلے کو بشارت اور خوشخبری ملنے کے بعد 9 دن میں طے کیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ نے غور کیا، 18 دن کا فاصلہ 9 دن میں طے کیا ہے جب حجت خدا کی خبر ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حجت خدا کی طرف بڑھنے والوں کے لیے فاصلے، طویل فاصلے بھی کم ہو جائیں گے۔ بس یہ امت کس طرح انکار کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے جیسا کہ اس نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، کہ اس کی حجت ان کے درمیان چلے پھرے، بازاروں میں ان کے درمیان سے گزرے اور ان کے درمیان بیٹھے، لیکن وہ اسے نہ پہچان سکیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اجازت دے کہ خدا، حجت خدا اپنے آپ کو پہچانوائے، جیسا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دی تھی جب انہوں نے یہ کہا قالا۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ پروردگار عالم کی حکمت ہے۔ کیا بعید ہے کہ اس وقت ہم کس جگہ موجود ہوں اور امام زمانہ علیہ السلام ہماری گفتگو کو سن رہے ہوں اور اپنے بارے میں پیش کیے جانے والے دلائل کو سن رہے ہوں اور آپ کو مشاہدہ کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس موجود ہوں، ہمارے پاس موجود ہوں اور ہماری آواز کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کس طریقے سے استدلال قائم کر رہے ہیں۔ کون ہے جو ان کی غیبت کے زمانے میں ان کی غیبت پر قائم ہے اور کون ہے جو منکر ہو گیا اور شکوک و شبہات میں پڑ گیا۔ لہٰذا یہ بات سوچنے کی قابل ہے۔ امام علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، توجہ کیجئے گا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي۔ سورہ یوسف علیہ السلام ہے، 12واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس کی آیت نمبر 89 and 90، 89 اور 90 نمبر آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم جاہل اور نادانی کی حالت میں تھے؟ انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عزیزان محترم امام زمانہ علیہ السلام ظہور ہونے کے بعد ہمارے پاس بیٹھے ہوئے یہی جملے کہہ رہے ہوں کہ تم نے میری غیبت کے بعد میرے ساتھ کیا کیا، تم کس طرح سے میرے بارے میں باتیں کرتے تھے، میں تمہیں دیکھتا تھا اور تم حرام کھاتے تھے، میں تمہیں دیکھتا تھا اور تم حرام میں مبتلا تھے، کہاں تم نے ہماری محبت کا پاس رکھا، کہاں تم رزق حلال کی طرف دوڑے۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام دل برداشتہ ہوں اور جب ظہور فرمائیں تو ہمارے چہرے ندامت سے جھکے ہوئے ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کو کثرت نہیں کیفیت چاہیے، ایسے افراد چاہیے کہ جن پر فخر کر سکیں امام کے، ہاں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں مولا کے چاہنے والے، حلال اور پاکیزہ غذاؤں سے ان کے بدن کے اندر، ان کی بدن کی رگوں میں خون دوڑتا ہو۔ ابو بصیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا فی القائم شبہ من یوسف۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیں متعدد ائمہ علیہ السلام سے، مختلف ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ یوسف سے شباہت رکھتے ہیں۔ ابو بصیر نے بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے قائم میں یوسف کی ایک شباہت پائی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا وما ہوا، مولا وہ شباہت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا الحیرت والغیبہ، وہ شباہت حیرت و غیبت ہے۔ لوگ زمانے غیبت میں حیرت میں پڑے ہوئے ہوں گے، امام غیبت میں چلے جائیں گے، پس یہ غیبت سنت یوسف ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں شباہت پائی جاتی ہے جناب یوسف علیہ السلام سے، جس طرح سے یوسف علیہ السلام لوگوں کے درمیان موجود تھے لیکن بھائی تک نہ پہچان سکے۔ کیا بعید ہے عزیزان محترم جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوں، جس محفل میں بیٹھے ہوں، کیا معلوم کہ ہمارے برابر میں بیٹھنے والے صاحب
امام زمانہ علیہ السلام لا۔ لہٰذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کبھی اپنے برابر بیٹھنے والے کی توہین نہ کریں، کبھی اپنے ساتھ چلنے والے کی توہین نہ کریں، کبھی سفر میں کبھی حضر میں کہیں کھڑے ہوں کلام کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ مخاطب ہیں وہ امام زمانہ کی ذات تو نہیں ہے، وہ حجت خدا تو نہیں ہے، اس لیے کہ جناب امام زمانہ علیہ السلام میں جناب یوسف علیہ السلام کی شباہت پائی جاتی ہے کہ لوگ نہیں پہچانیں گے، اور جب وہ اپنا تعارف کروائیں گے ظہور کے وقت تو لوگ پہچانیں گے، ارے یہ کیا ہوا، یہ تو وہی شخصیت ہے، یہ تو وہی صاحب ہیں جو ہمارے برابر میں مسجد میں روزہ افطار کر رہے تھے، ارے یہ تو وہی ہے جو مجلس میں ہمارے برابر میں تھے، ارے یہ تو وہی ہے جو محفل میں ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو ان سے ملے تھے، ارے ہم نے ان کی شان میں یہ گستاخی کر دی تھی، ہم نے ان سے یہ بد کلامی کر دی تھی، ہم نے ان سے یہ بد زبانی کر دی تھی۔ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے غیبت امام زمانہ علیہ السلام گویا کردار سازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم سمجھیں اس بات کو تو غیبت امام خود ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب دیکھیں یہاں تک جو میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے اس میں امکان غیبت کے اوپر گفتگو کی ہے کہ غیبت بہرحال آیات اور روایات سے ثابت شدہ ہے کہ تاریخ انبیاء میں بھی، قصص قرآنی میں بھی ہمیں ایسے انبیاء ملتے ہیں کہ جہاں غیبت بہرحال ممکن ہے۔ نہ صرف یہ کہ انبیاء کی غیبت ہوئی ہے بلکہ انبیاء سے متعلق بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غائب رہی ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب یہاں پر جو ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ ہے خود امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں غیبت کے بارے میں آیات، خود امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق جو غیبت کے بارے میں، غیبت امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق آیات اور روایات کہ جس میں خود امام زمانہ علیہ السلام کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، سب سے پہلے قرآنی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ قرآنی آیات دو طرح سے پیش کی جا سکتی ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سلسلہ دروس میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں تمام آیات کو یہاں پر پیش نہ کر سکیں۔ اگر ہم ان کو تقسیم بندی کریں، امام زمانہ علیہ السلام کی، خاص امام علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں آیات، تو اس طریقے سے تقسیم بندی کی جا سکتی ہے کہ خود وجود امام کو بیان کرنے والی آیات، خود وجود امام کو بیان کرنے والی آیات، اور اسی طرح غیبت امام عصر کی تعویل یا تفسیر بیان کرنے والی آیات، یعنی آیات کی دو طرح سے ہم تقسیم بندی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ آیات کہ جو وجود امام کو ثابت کرتی ہیں، اور دوسری وہ آیات کہ جو غیبت امام کے سلسلے میں تعویل یا تفسیر کر کے امام کی غیبت کو ثابت کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے احادیث کا کہ جو انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا، کہ جس میں ہم مثال کے طور پہ آیات کے بعد پھر روایات کا سلسلہ ہوگا، اور روایات میں بھی پھر ایسی روایات ہیں کہ جس میں غیبت کو بیان کیا جاتا ہے اور مختلف انداز سے اس کا غیبت کا سلسلہ ہے، جو مختلف روایات اس میں وارد ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ اس میں سے بیان کریں گے، اور اس وقت وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ملاحظہ کیجئے گا، جس میں ہم وجود غیبت امام کو ثابت کر سکتے ہیں، خود وجود امام زمانہ علیہ السلام کو۔ توجہ کیجئے گا، آیات قدر وجود امام عصر علیہ السلام کو بیان کرنے والی آیات میں آیات قدر پہلے درجے پر ہم نے معین کی ہیں۔ آیات قدر کون سی آیات ہیں؟ آیات قدر وہ آیات ہیں جن میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس سورہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ قدر، اسے پہلے نمبر پر ہم نے وجود امام علیہ السلام کی دلیل قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ
فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ توجہ فرمائیے گا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ کسے؟ قرآن کریم کو۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا عزیزان محترم، اور آپ کیا جانے یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس سورہ مبارکہ کی آیات واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ملائکہ ہر سال شب قدر میں تمام امور کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ دخان میں بھی اس موضوع کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سورہ دخان کی طرف چلیے۔ سورہ دخان قرآن مجید کا 44 نمبر سورہ، 44 نمبر سورہ، اور اس کی آیت توجہ فرمائیے گا، آیت نمبر 1 سے 4 تک ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ توجہ فرمائیے گا، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا ان 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اگر ان آیات پہ آپ توجہ کریں تو آپ دیکھیں آپ کو بہت بہترین نکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ ان کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، خواہران و برادران۔ رمضان المبارک قیامت تک آتا رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، رمضان المبارک قیامت تک آتا رہے گا، ایسا ہی ہے نا؟ لہذا لیلۃ القدر بھی قیامت تک آتی رہے گی۔ بس ملائکہ اور روح القدس کے نزول کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال اہم ہے کہ یہ ملائکہ اور روح القدس جو ہر سال شب قدر میں زمین پر نازل ہوتے ہیں، رسول اکرم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کس کے پاس آتے رہتے ہیں؟ یہ کس کے پاس آ رہے ہیں مسلسل؟ توجہ کیجئے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ملائکہ، یہ امور اور احکامات الہیہ کس کے پاس لے کر آ رہے ہیں؟ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ملائکہ خلفاء کے پاس نازل ہوتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، کسی نے یہ دعویٰ، بلکہ خود انہوں نے بھی کبھی اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کبھی کسی خلیفہ نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ پروردگار کے فرشتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا، نہ خلفاء میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور نہ آج تک کسی انسان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس فرشتے آ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ بس غور و فکر اور بھرپور تدبر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک کامل معصوم امام کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ کیجئے گا، مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں تو کوئی جان مصطفیٰ دنیا میں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ملائکہ نازل ہوں، اس لیے کہ وہ پروردگار کہ جب سورہ براءت بھیجا تھا، توجہ کیجئے گا، مشرکین کی طرف ہدایت لے جانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، تو خداوند عالم نے کیا کہا تھا کہ اے میرے حبیب، یا تم جاؤ یا تم جیسا جائے۔ تو جب پروردگار عالم ایک سورے کو بھیجنے کے لیے یا رسول کو بھیجتا ہے، یا رسول جیسے کو بھیجے گا، تو ساری زندگی کے احکامات نازل کرنے کے لیے وہ رسول یا رسول جیسے کے علاوہ کسی کے پاس کسی فرشتوں کو کیسے بھیج سکتا ہے؟
توجہ فرمائیے گا، روح القدس کا محل نزول کون قرار پا رہا ہے؟ کون شخصیت ہے کہ جس کے پاس یہ روح القدس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معصوم جانشین مصطفیٰ، دل بند مرتضی، نور نظر فاطمہ زہرا، کوئی تو ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرزند زہرا موجود ہے کہ جس کی جانب اس سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یا معشر الشیع خاصم بصورت ان انزلناه تفلج فوالله انها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها لسيدة دينكم وأنها لغاية علمنا یا معشر الشیعہ قاسم بحامیم والکتاب المبین فإنها لولاة الامر خاصة بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت الکافی کی جلد نمبر 1 باب نمبر 41 میں موجود ہے اور حدیث نمبر 6۔ توجہ کیجئے گا، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا کہ مولا نے کیا فرمایا، اے شیعو اپنے مخالفین سے سورہ انزلنا کے ذریعے احتجاج کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ خداوند عالم کی قسم، یہ سورہ مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، توجہ کیجئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حجت خدا کے بارے میں یہ سورت تمہارے دین کی دلیل ہے اور ہمارے علم کی انتہا ہے۔ اے شیعو آیت حامیم والکتاب المبین کے ذریعے بحث کرو۔ کیوں مولا؟ کیونکہ یہ آیت رسول گرامی قدر کے بعد والیان امر سے مخصوص ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّا مَنْ صَدَّقَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيَعْلَمْ أَنَّهَا لَنَا خَاصَّةٌ۔ یہ روایت بھی اصول کافی میں موجود ہے، حدیث نمبر 9۔ وہ حدیث نمبر 6 تھی، یہ حدیث نمبر 9 ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بے شک جو شخص لیلۃ القدر کی تصدیق کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہم سے مخصوص ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے مولا نے کہا بے شک لیلۃ القدر ہر سال اس رات میں 1 سال کے امور نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں 1 سال کے امور نازل ہوتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والیان امر کے لیے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے عرض کیا یہ کون حضرات ہیں، حضرت نے فرمایا میں اور میرے صلب سے 11 افراد ہیں جو سب کے سب امام محدث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، توجہ فرمائیے گا، لیلۃ القدر پر ایمان لاؤ۔ حضور نے فرمایا بے شک یہ رات علی اور اس کے بعد اس کے 11 فرزندوں کے لیے ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو پہلی آیات یہ ہیں جنہیں ہم آیات القدر کہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہر سال آتا رہے گا، 1400 سال سے ہر سال ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اور اس میں ہر سال شب قدر نازل ہوتی ہے اور امور فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور کے چلے جانے کے بعد جانشین مصطفیٰ جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ بس یہ آیت دلیل ہے کہ کوئی جان مصطفیٰ زمین پر موجود ہونا چاہیے، پیدا نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم اگر پیدا ہوتا تو پھر فرشتوں کا آنا لغو ہو جاتا، لہذا فرشتوں کا آنا ہر سال زمین پر بتا رہا ہے کہ کوئی جان مصطفیٰ دلبند مرتضی نور نظر فاطمہ زہرا زمین پر موجود ہے جس کے پاس یہ فرشتے آسمان سے احکامات الہیہ کو 1 سال کے امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں آیہ امامت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، توجہ کیجئے گا۔ آیہ امامت سے بھی ہم وجود امام کو ثابت کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم اگرچہ یہاں پر متعدد آیات میں نے یہاں پہ نقل کی ہیں
اور اگر موقع ملا تو ان کو بیان کیا جائے گا تمام کو، لیکن ایک دو آیات جتنا موقع ہے اور وقت میں گنجائش ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ خداوند عالم، خداوند عالم سورہ اسراء کی 71ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 نمبر آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ قیامت کا دن آپ نے یہ آیت بہت مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس آیت سے غیبت امام کو ثابت کر دیا جائے، وجود امام کو ثابت کر دیا جائے۔ لیکن جب وجود ثابت ہو جائے گا کہ مولا موجود ہیں تو غیبت خود بخود ثابت ہو جائے گی، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، آپ نے امامت کے ذیل میں اس آیت کو متعدد بار سنا ہے یقیناً، لیکن کبھی آپ نے وجود امام کے اوپر اس آیت کو نہیں سنا ہوگا۔ آج اس کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جس کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کے مفہوم پہ توجہ فرمائیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے امام حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ اس امام حق کا معترف اور معتقد ہوگا تو کامیاب و کامران اور رستگار ہوگا، اور اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا ہر دور میں ایک واجب الاطاعت امام کا ہونا ضروری ہے، ایسا امام جس کی معرفت و اطاعت کے بغیر قیامت میں کوئی انسان فلاح و رستگاری حاصل نہیں کر سکتا۔ پس یاد رکھیں، ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم يعرف امامہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہی مطلب فریقین کی کتب میں، کتب احادیث میں، شیعہ کتب احادیث میں بھی اور اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی یہ مطلب مختلف عبارتوں کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ توجہ فرمائیں، محاسن برقی، کتاب کا نام ہے محاسن برقی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے اس کتاب میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وہو لا یعرف امامہ مات میتۃ جاہلیۃ۔ کتاب المحاسن، توجہ کیجئے گا، جو شخص اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اسی طرح سے عمار ساباتی نے حضرت ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، خداوند عالم نے ہرگز زمین کو ایسے امام سے خالی نہیں چھوڑا جو حلال الہی کو حلال اور حرام الہی کو حرام قرار دے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اور اس کا یہ فرمان ہے کہ ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر امام کے مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اسی طرح سے کتاب عیون اخبار رضا میں بھی یہی روایت موجود ہے، اس سے ملتی جلتی روایت، اور اسی طرح سے کمال الدین میں بھی روایت موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے زمانہ غیبت میں میرے فرزند قائم کا انکار کیا اور وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ شیعہ روایات ہیں، اہل سنت نے بھی اپنی کتب روائی میں اس سلسلے میں کثرت سے روایت نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پر توجہ فرمائیے گا، میں کتابوں کے نام لے دوں اور ایک دو روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ صحیح ابن حبان میں معاویہ نے پیغمبر گرامی قدر سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا، من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ۔
جو شخص امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ یہ صحیح ابن حبان نے روایت کو نقل کیا۔ اسی طرح سے طبقات ابن سعد میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت مسند الطیالسی میں ابن عمر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ بخاری میں عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے اپنے والد کے توسط سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کو نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ یہ دیکھیے کہ ممکن ہے کوئی شخص ان مذکورہ آیت اور روایات کو دیکھ کر یہ کہنے لگے، آیت اور روایات صرف اس بات پر دلالت کر رہی ہیں، توجہ کیجیے گا جو نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں پر جو یہ ایک شبہ وارد کیا گیا ہے، اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سے مراد تو حاکمان وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر کیونکہ آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ ان کی معرفت ضروری ہے، بس توجہ فرمائی آپ نے، لہٰذا حاکمان وقت کے اوپر بھی ان کا ادراک ہوگا، اطلاق ہو سکتا ہے ان کے اوپر، اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ حاکمان وقت اور بادشاہوں کو بھی امام تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس خیال خام کے جواب میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، قیامت میں ہر شخص اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا، آیت میں اتنی بات ہے، اور یہ روایت بھی اسی مطلب پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ جہالت کی صورت سے بچتے رہیں۔ توجہ کیجیے گا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ امام ہے جو لوگوں کو خداوند عالم کی طرف ہدایت اور دعوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ امام ہے جو بندگان الہی کو شیطان طاغوت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جناب سیوطی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آیت کریمہ میں دونوں طرح کے امام، یعنی امام ہدایت اور امام ضلالت، دونوں کا ذکر ہے۔ بس جو شخص نجات اخروی چاہتا ہے، توجہ رکھیے گا، جو شخص قیامت میں نجات چاہتا ہے، آخرت میں نجات چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی موت جہالت کی موت قرار نہ پائے، تو اسے ایسے امام کی اطاعت کرنا چاہیے جو اہل بیت اور فرزندان رسول اکرم میں سے اور قرشی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث موجود ہے، الائمۃ من قریش، امام کے قریشی ہونے کے بارے میں ہم یہاں فریقین کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ روایت شیعوں میں بھی موجود ہے اور اہل سنت حضرات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کمال الدین میں جابر بن سمرہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جس میں کہا ہے، حضور فرماتے ہیں، یکون من بعدی 12، یعنی امیراً، میرے بعد 12 ہوں گے، یعنی امیر۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، یہ سب کے سب قریشی سے ہوں گے، قریشی ہوں گے۔ ثم یخرج قائمون، پھر اس میں ہمارے قائم خروج فرمائیں گے، قیام کریں گے، قائمون، ثم یخرج قائمون، ہمارے قائم قیام کریں گے، فیشفی صدور قوم مؤمنین، صدور قوم مؤمنین۔ توجہ فرمائی آپ نے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، پھر فرمایا وہ سب کے سب قریشی ہوں گے، پھر ان میں سے ہمارے قائم قیام کریں گے جو مومنین کی تشفی کا باعث ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں روایات ہے، اہل سنت نے بھی، اہل سنت حضرات نے بھی اس قسم کی روایات کو نقل کیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو اگر یہاں پر اب آپ کے سامنے میں ایک دو روایات جو ہیں وہ اہل سنت حضرات سے نقل شدہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ مسند احمد ابن حنبل میں وارد ہوا ہے کہ جابر بن سمرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کو نقل کیا۔ حضرت فرماتے ہیں، لا یزال الدین قائما حتی یکون 12 خلیفہ من قریش، دین اس وقت تک قائم و دائم رہے گا یہاں تک کہ قریش سے 12 خلیفہ آ جائیں۔
آپ دیکھیں صحیح السند احادیث کی بنیاد پر خلافت قریش سے باہر نہیں جا سکتی خلافت، اگر روئے زمین پر صرف 2 افراد ہی باقی کیوں نہ رہ جائیں، اور یہ روایات فریقین میں موجود ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوگا؟ فریقین کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ امام جو نجات دہندہ بشریت ہے اور جس کی معرفت تمام امت اسلامی پر لازم و ضروری ہے، وہ پیغمبر اسلام کی اطرت و اہل بیت سے اور قریشی ہے کہ جس کی عدم معرفت گویا جہالت کی موت ہے۔ بس کسی جاہل و فاسق جابر اور غیر قریشی پر یہ شرائط صادق نہیں آ سکتے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہذا ہر دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے امام عصر کی حیثیت سے کسی ایک فرد کا ہونا موجود ہونا ضروری ہے، جس میں روایات میں ذکر شدہ تمام خصوصیات موجود ہوں، تاکہ لوگ اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی اطاعت کریں، ورنہ پیغمبر اسلام کے قول کی تکذیب ہو جائے گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں حضرت مہدی علیہ السلام کے سوا کوئی امام عصر نہیں ہے جو پردہ غیب میں موجود ہیں، کیونکہ ان روایات میں آیا ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا ہے، جو شخص زمانے غیبت میں میری اولاد میں سے قائم کا انکار کرے، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ لہذا عزیزان محترم، غیبت کا ایک مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ امام کی وجود کو ثابت کرنے والی آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آیات قدر سے بھی امام کا وجود ثابت ہے، اور اسی طرح سے آیت امامت سے بھی امام علیہ السلام کا وجود ثابت ہے، اور جب امام کا وجود ثابت ہو جائے گا تو غیبت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم اپنے درس کو اختتام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔